کامیاب کاروبار کے مختصر اور جامع اصول۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے جو آپ کے نزدیک قابل تعریف ہیں اور جن سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو بھی اچھی دانشمندانہ اور دانائی پر مبنی بات پڑھیں، سنیں اور سیکھیں، اسے مختصر اقوال کی شکل میں اپنی کاپی پر لکھیں۔ ایک اچھی اور کامیاب زندگی بہترین اخلاقیات، محبت، پیار، ایمانداری اور بامقصد سرگرمی جیسی مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر ہی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی دھوکے بازی یا فریب کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی اچھی اور درست بات ملے اسے حاصل کر لیں۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی تم ویسے کے ویسے ہی رہو گے، لیکن تم سے ملنے والے لوگ اور تمہارے زیر مطالعہ آنے والی کتابیں بدلتی جائیں گی۔ جب آپ دوسرے لوگوں کو کامیابی حاصل کرنے کے ضمن میں مدد اور معاونت فراہم کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب موقع اور آپ کی طرف سے آمادگی اور تیاری ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بات اہم نہیں ہے کہ آپ کسے جانتے ہیں، بلکہ یہ امر اہمیت کا حامل ہے کہ کون آپ سے واقف ہے اور آپ کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ وقت آپ کی منزل پر اثر انداز ہو رہا ہے تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ناکامیوں اور مصیبتوں کے باعث آپ کو کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے پیشے سے متعلق مہارت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اپنے پیشے میں کامیابی کے ضمن میں کامیابی کی شرح کے متعلق اعداد و شمار پر نظر رکھیے، پھر یہ اعداد و شمار خود آپ پر اپنی توجہ مرکوز نہ کرنے دیں گے۔ ایک کامیاب کاروبار کے قیام کے لیے آپ کو پہلے بنیادی کاروباری امور میں مہارت حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیشہ یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ آپ پہلے ہی یہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ مصنوعات فروخت کرنے پر مبنی پیشے یا کسی اور کاروبار کے حوالے سے آپ یہ تصور کریں کہ آپ اپنا کردار مسلسل نبھا رہے ہیں۔ اس کام کو تلاش کریں جسے آپ ذوق و شوق سے کرتے ہیں اور یہ کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا خواب بڑا اور عظیم ہے تو اس سے خوفزدہ مت ہو۔ اپنا کام اس وقت تک ترک نہ کریں جب تک آپ اس میں کامیابی حاصل نہ کر لیں۔ اگر آپ اپنا پسندیدہ کام کر رہے ہیں تو اس کا اگر آپ کو معاوضہ نہیں ملتا تو یہ کام آپ کا مشغلہ ہو سکتا ہے، آپ کا کاروبار نہیں۔ ایک کامیاب کاروباری فرد بننا اور اپنا ایک رفیق تلاش کرنا، یہ دونوں امور ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ جب آپ اپنا شریک حیات تلاش کرتے ہیں تو پھر شخصیت اور حلیہ کردار اور اقدار کے نیچے دب جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے اہداف و مقاصد متعین کرتے ہیں۔ یاد رکھو تم اپنے تصور سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے تم اپنے لیے بلند اور بہترین اہداف و مقاصد مقرر کرو۔ جب بھی موقع تمہیں میسر آئے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے زیادہ نہ ہونے دو۔ گاہکوں کے ساتھ معتدل رویہ اپنائیں لیکن ان سے اپنی رقم بھی وصول کر لیں۔ اپنی ملازمین کا خیال رکھیں، وہ آپ کے کاروبار کے لیے ناگزیر ہیں، ان کے بغیر آپ اپنے کاروبار سے محروم ہیں۔ جب تک آپ کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنا تمام کام کریں تو پھر آپ کو وہ طریقے تلاش کرنے چاہیے جن کے ذریعے آپ آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کر سکیں۔ اگر آپ صرف اپنے اخراجات پر قابو پانے اور کم کرنے کے لیے توجہ مرکوز کرتے ہیں تو پھر آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر پائے گا۔ جب آپ کا کاروبار تبدیلی کی ایک نئی سطح پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے متعلق کسی سے مشورہ کرنے سے مت گھبرائیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو پائیدار اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں
تو پھر منافع کمانا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے گاہکوں کی ضروریات اور خواہشات کو نظر انداز نہیں کرتے اور اپنے ملازمین کو کام کرنے کے لیے ایک ولولہ انگیز اور حوصلہ افزا ماحول مہیا کرتے ہیں، آپ کو وصول ہونے والا منافع ہوتا ہے۔ اپنے گاہکوں کے حوالے سے سچائی کے لمحات کی تلاش میں رہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ ان کی خواہشات اور ضروریات کے مطابق کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے گاہکوں کی خواہشات، ضروریات اور شکایات سے آگاہ رہیے اور ان طریقوں و تراکیب کو تلاش کیجیے جن کے ذریعے آپ اپنے گاہکوں کے لیے بہترین اور اعلیٰ خدمات مہیا کر سکیں۔ آپ کے ملازمین اوقات کی مانند ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے گاہکوں کو بہترین اور اعلیٰ خدمات فراہم کر سکیں۔ زندگی میں تمام لوگ ہمیشہ عظیم کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف بیوقوف افراد ہی اب محسوس نہیں کر پاتے۔ اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ باصلاحیت افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب انہیں صحیح رخ پر تربیت دی جاتی ہے۔ مؤثر اور مفید قیادت وہ ہوتی ہے جو اپنی ملازمین کو کامیابی کے حصول کے ضمن میں تربیت، مدد، معاونت اور حوصلہ فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ جب تم اپنے ملازمین کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہو، ان کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہو، تو پھر ان میں اس قدر ولولہ و جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کی بہترین خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک کاروباری ادارے میں ہر ملازم کی اس قدر حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ وہ خود کو خود مختار قائد سمجھے اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے سکے۔ ملازمین کی کارکردگی میں اضافہ کرنے کے لیے سب سے بہترین انتظامی طریقہ یہ ہے کہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر تربیت فراہم کی جائے، جس کے باعث وہ اپنے کام صحیح طور پر انجام دیتے ہیں اور غلطی کی صورت میں اپنی غلطی درست کر کے کام کو صحیح طریقے پر پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ اپنے فرض اور ذمہ داری کو اس قدر بہترین طور پر انجام دیں جیسے آپ اپنی زندگی میں اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تم کسی سے مشورہ کا طلب کرتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ تم اس سے پوچھ رہے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ بحرانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمانا چاہیے۔ کامیابی کے لیے نہایت تیزی کے ساتھ پیش رفت کی بجائے صبر و تحمل کے ساتھ پائیدار اور مستحکم کاروبار کے قیام کے لیے کوشش کیجیے۔ ایک نالائق اور بے سمجھ قائد آپ کو کامیابی کے راستے سے بھٹکا سکتا ہے۔ ایک صحیح وقت پر قابل اور سمجھدار قائد کی موجودگی کے باعث آپ کا کاروبار کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ ادارے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ادارے کی آمدنی ادارے کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ ایک تجارتی ادارے کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے ملازمین میں حوصلہ، تحریک اور ولولہ پیدا کرنا چاہیے۔ کاروباری اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کریں اور انہیں انعام و اکرام سے نوازیں۔ آئندہ زندگی کے لیے منصوبہ بندی کرو اور ہر ماہ اپنی آمدنی سے 10% رقم بچت کے کھاتے میں جمع کرواتے جاؤ اور اس کے علاوہ 10% رقم فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ کرو۔ اگر تم یہ سیکھ جاتے ہو کہ تم اپنی آمدنی کے 70% پر کیسے گزارا کر سکتے ہو تو تم ایک دن ضرور دولت مند افراد کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ آمدنی کے نئے نئے ذرائع ڈھونڈو تاکہ تمہارے جوش و جذبے میں اضافہ ہوتا رہے۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے جب ہم کامیابی کی بجائے اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ہم حاصل کرنے کی بجائے دینے کو اپنے لیے قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔ خوشحالی یہ نہیں ہے کہ آپ دولت جمع کرتے جائیں،
بلکہ خوشحالی تو یہ ہے کہ آپ ضرورت مند کی مدد کریں، انہیں اپنی خدمات پیش کریں، انہیں اپنا مال و اسباب پیش کریں۔ اس دوران تمہارے مال و اسباب میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، تمہارے لیے نئے وسائل و ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ جب تم دوسروں کی مدد کرتے ہو تو پھر تم اکثر اس سے زیادہ حاصل کر لیتے ہو۔ ایک خوشگوار، پرمسرت اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی دولت، وقت اور صلاحیتیں دوسروں پر فیاضی سے نچھاور کر دیجیے گا۔ مال و اسباب اکٹھا کرنے کے نسبت مال و اسباب کی قربانی آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں یا دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے وہم و گمان سے بھی زیادہ بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو کئی گنا زیادہ وصول ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے دفتر میں ایک پرسکون اور تخلیقی ماحول پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کے ملازمین صحیح طور پر کام نہیں کر سکیں گے، اور پھر اسی طرح وہ ادارے گاہکوں کی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل پر مکمل توجہ مرکوز نہیں کر سکیں گے۔ کامیابی راتوں رات حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ایک کامیاب کاروبار لمحوں میں قائم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کامیاب شادی بھی لمحوں میں انجام نہیں پاتی۔ اگر آپ ان تجاویز پر عمل کریں گے تو آپ بہترین کاروبار کر سکیں گے اور کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔